السلام علیکم تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے میرے اس چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن شریف کی 16 نمبر سورہ جسے ہم سورہ نحل کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس سورت میں کون کون سی چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سورہ میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں خاص طور سے 40 ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں سورہ نحل کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے سورہ نحل کا تعارف۔ سورہ نحل کا مقام نزول۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ نیز اس بارے میں اور اقوال بھی ہیں۔ اس سورت کے آیات اور رکوع کی تعداد، اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں اور اس کے الفاظ 2860 اور حروف 7707 ہیں۔ اس سورت کا نحل نام رکھنے کی وجہ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ سورہ نحل کا مقصد پہلے توحید اور عظمت خالق کی تعلیم ہے، اس کے بعد ان نعمتوں کے خالق سے انسان کے میلان کو تقویت پہنچانا ہے اور احساس تشکر کو ابھارنا ہے۔ اس صورت میں خاص طور سے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے تخلیق فلک، خلقت زمین، چوپایوں کی پیدائش، ان کی اون اور چمڑے کے ذریعے لباس کی تیاری، جانوروں کے دیگر فائدے، جانوروں کے گوشت سے استفادہ کرنا، استقلال اقتصادی کے حسن سے فائدہ اٹھانا، حمل کے لیے جانوروں سے کام لینا، صراط مستقیم کی ہدایت، آسمان سے بارش کا نزول اور اس سے پینے کے پانی کی دستیابی، اس سے چراگاہوں کی نشو نما، اس سے فصلوں، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھلوں کا اگنا، رات اور دن کا تسخیر ہونا، سورج اور چاند کی تسخیر، ستاروں کی تسخیر، سمندروں میں موجود جانوروں کے گوشت اور جواہرات سے استفادہ کرنا، سینہ آب پر کشتیوں کا چلنا، پہاڑوں کا پیدا کرنا کہ جو زمین کو ٹھہراتے ہیں، دریاؤں اور نہروں کا پیدا کرنا، آپس میں مربوط راستے پیدا کرنا، راستے پہچاننے کے لیے علامات پیدا کرنا، رات کے وقت راستہ پہچاننے کے لیے ستاروں سے استفادہ کرنا، آب بارہ کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کرنا، خالص اور عمدہ دودھ پیدا کرنا جو خون اور ہضم شدہ غذا کے درمیان سے نکلتا ہے، کھجور اور انگور سے حاصل شدہ چیزیں، شہد جو کہ شفا بخش غذا ہے، انسان کے لیے اس کی اپنی نوع میں سے ہمزاد اور شریک حیات پیدا کرنا، اولاد جیسی نعمت اور طرح طرح کا پاکیزہ رزق، سماعت کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، عقل و ہوش کی نعمت، ٹھہرے ہوئے گھر اور مسکن، چلتے پھرتے گھر یعنی خیمے، اسباب زندگی جو اون، کھال اور جانوروں کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں، سائے کی نعمت، پہاڑوں میں قابل اطمینان پناہ گاہوں کی نعمت، طرح طرح کے لباس جو انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں، زرہ اور لباس جنگ جو دشمن کی ضربوں سے بچاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرو۔ سورہ نحل سے متعلق احادیث میں ذکر، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ جب ہیرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی، آپ کوئی
वसीयत फरमा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें सूरह नहल की इस आयत उदगु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत से लेकर सूरत के आखिर तक बयान की गई बातों की वसीयत करता हूँ। सूरह नहल के मज़ामीन। इस सूरत मुबारका की बहुत प्यारी खुसूसियत यह है कि इसमें बड़ी कसरत के साथ अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत, हिकमत और वहदानियत पर दलाइल पेश किए गए हैं। अगर कसरत से इस सूरत को समझकर पढ़ा जाए तो दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और अज़मत का इजाफा होता है। नीज इस सूरत में अल्लाह ताला की नेमतों का बयान बहुत कसरत के साथ होता है। अगर उन नेमतों के बारे में बार बार गौर करें तो दिल में शुक्र इलाही का जज्बा बेदार होगा और मोहब्बत इलाही में इजाफा होगा। नीज इसके अलावा इस सूरत में यह मज़ामीन बयान किए गए हैं। पहला है जानवरों से हासिल होने वाले फवायद बयान किए गए हैं। दूसरा, जिन्होंने दुनिया में नेक काम किए उन्हीं के लिए आखिरत में भलाई है। तीसरा, फरिश्ते कुफ्फार की जान किस तरह निकालते हैं और मुत्तकी मुसलमानों की जान किस तरह निकालते हैं, यह चीजें बयान की गई है। चौथा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अज़ियत देने वाले कुफ्फार मक्का को अल्लाह ताला के अजाब से डराया गया है। पांचवा, बेटी की विलादत पर कुफ्फार का तर्ज अमल बयान किया गया है। छठवां, हश्र के मैदान में कुफ्फार की बुरी हालत जिक्र की गई है। सातवां, अहद पूरा करने और कस्में न तोड़ने का हुक्म दिया गया है। आठवां, कुरान पाक के बारे में कुफ्फार के शुबहात का रद्द किया गया है। नौवां, हालत इकराह में कलमा कुफ्र कहने वाले का हुक्म बयान किया गया है। दसवां, अपनी तरफ से चीजों को हलाल या हराम कहकर उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करने की ममानियत फरमाई गई है। 11वां, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई गई है। 12वां, नेकी की दावत देने के इंतहाई अहम उसूल बयान किए गए हैं। करने वाले का हुक्म बयान किया गया है। 10वां, अपनी तरफ से चीजों को हलाल या हराम कहकर उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करने की ममानियत फरमाई गई है। 11वां, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई गई है। 12वां, नेकी की दावत देने के इंतहाई अहम उसूल बयान किए गए हैं। 11वां, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई गई है। 12वां, नेकी की दावत देने के इंतहाई अहम उसूल बयान किए गए हैं।